بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرا محبوب میرا پیار پارٹ 2۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اربش نے سب کو کمرے میں جانے کے لیے کہا اور سب اٹھ کر اپنے کمرے میں جا رہے تھے۔ تبھی اربش نے مشی کو روک دیا۔ مشی آپ رک جائے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اربش نے مشی کو اٹھتے دیکھا تو روک لیا۔ مشی کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگی تھی۔ اسے تو پہلے ہی اربش کے غصے سے ڈر لگ رہا تھا، اب وہ دھڑکتے دل کے ساتھ واپس بیٹھ گئی۔ اس کی نظر اوپر کی طرف نہیں اٹھ رہی تھی، لیکن وہ اپنے اوپر اربش کی نظریں محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسل رہی تھی۔ اربش نے مشی کی گھبراہٹ دیکھی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے والا غصہ اب تو جھاگ کی طرح بہہ گیا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اربش نے خاموشی کو توڑا۔ آئی ایم سوری مشی، اس دن مجھے کچھ زیادہ ہی غصہ آ گیا تھا۔ اربش نے مشی کی طرف دیکھ کر کہا۔ اٹس اوکے، مشی نے مسکرا کر جواب دیا، اور ابھی کے لیے بھی سوری۔ رادین ایسا ہی ہے، جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے، اربش نے شرمندگی سے لہجے میں کہا تھا۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ اس کو نہیں ڈانٹے۔ مجھے پتا تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے، وہ سیریس نہیں تھا، اور ایسی باتیں بندہ مذاق بھی ہی کرتا ہے۔ آپ نے اسے ڈانٹ کر مجھے شرمندہ کر دیا، مشی نے اربش کی طرف دیکھ کر کہا اور سر جھکا لیا۔ تم شرمندہ مت ہو، تمہاری تو کوئی غلطی نہیں ہے، بس مجھے غصے میں کچھ سمجھ نہیں آتا، تو آج پہلی دفعہ میں نے رادین پر غصہ کیا ہے، اربش نے فیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ آئی ایم سوری اربش، میری وجہ سے آپ کے تعلقات خراب ہو گئے۔ مشی واقعی شرمندہ تھی۔ اٹس اوکے، وہ واقعی ناراض نہیں رہے گا، دیکھنا کل بالکل پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اوکے، اب تم جا سکتی ہو، اربش نے اسے تسلی دی۔ اوکے، گڈ نائٹ، مشی کہہ کر وہاں سے دوڑ پڑی کہ اربش پھر نہ اسے روک لے۔ اربش بھی اوپر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اسے اب رادین کو بھی منانا تھا۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ آج سب کی جلدی ہی صبح ہو گئی تھی، سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ مشی کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اس کے مما پاپا گھر آ رہے تھے، لیکن اسے ٹینشن بھی تھی کہ اس کے مما پاپا نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیسے کر لیا۔ ان 10 سالوں میں انہوں نے پاکستان آنے کا نام بھی نہیں لیا تھا۔ صرف مشی نے کہا تھا کہ وہ اپنی چھٹیاں بڑے بابا کے ساتھ گزاریں گی۔ وہ اسی ٹینشن میں بیٹھی تھی کہ رادین دھپ سے اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ مشی ایک دم چیخ مارتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ رادین نے اس کی چیخ مارنے کی وجہ پوچھی۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، آرام سے نہیں بیٹھ سکتے تم؟ مشی نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ تم اپنے ہی خیالوں میں گم ہو، میں تو آرام سے ہی بیٹھا تھا۔ ویسے اتنی کیوٹ سی گرل کیا سوچ رہی ہے؟ مطلب اس کے بارے میں کہیں کوئی لڑکا تو پسند نہیں کر لیا جو میرے آنے کی خبر نہیں ہوئی تمہیں، میری کیوٹ کزن؟ رادین نے شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ رادین تمیز کر لو، مار کھاؤں گے مجھ سے، مشی نے غصے سے آنکھیں دکھائی۔ اوکے اوکے، ریلیکس، نہیں پوچھتا، رادین نے ریلیکس رہنے کا کہا کہ ابھی ناراض ہو جائیں گی۔ مشی ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر لائی اور اس کو دیکھنے لگی۔ ویسے کس سوچ میں گم تھی؟ رادین نے پھر وہی سوال کیا جو تھوڑی دیر پہلے ختم کیا تھا، لیکن وہ بھول گیا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، مشی نے آہستہ سے کہا۔ جب ساویار کی آواز آئی جو شیری کے ساتھ گرم جوشی سے مل رہا تھا، مشی بھاگ کر صحن میں آ گئی۔ مما پاپا سے مل کر ساویار کے گلے لگی۔ ہائے چڑیل، کتنا مس کیا ہم نے تمہیں، زاویار نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ مشی نے ایک مکہ زاویار کے کندھے پر رسید کیا اور برآمدے میں آ کر بابا کے ساتھ لپٹ کر بیٹھ گئی۔ اف ظالم، زاویار نے مشی کو آنکھیں دکھائی جس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ روزی ان سے مل کر کچن میں چائے بنانے لگی، چائے کے ساتھ دیگر لوازمات لے کر آئی اور سب کو چائے سرو کرنے لگی۔ شکریہ بیٹا، چاچو نے مسکرا کر کہا۔ زاویار کے پاس جا کر اس سے کپ پکڑایا
تو وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچا ہوا تھا۔ لیمن کلر کے سوٹ میں روزی کا چہرہ کھلا کھلا تھا، لمبے بالوں کی پونی ٹیل کیے، ایک ہاتھ میں براسلیٹ پہنے اور پیروں میں بن شوز پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، نظر لگ جانے کی حد تک۔ زاویار سب سے بیگانہ صرف روزی کو ہی دیکھے جا رہا تھا، وہ تو تھی ہی اتنی خوبصورت جو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ بھائی بس کر دے، اس بیچاری کو نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ مشی بابا کے پاس سے اٹھ کر زاویار کے پاس آئی، جو روزی کو اپنے طاقت میں لیے ہوئے تھا۔ زاویار نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا اور روزی کے ہاتھ سے چائے لے لی۔ رادین اور مشی نے ایک دوسرے کے ہاتھ پہ تالی ماری اور ہنسنے لگے۔ زاویار شرمندہ سا نیچے دیکھنے لگا۔ پاس بیٹھے اربش مشی کو ہنستے ہوئے دیکھنے لگا، جو ہنستے ہوئے بالکل بچی کی طرح لگ رہی تھی۔ اربش مشی سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن اربش کے علاوہ یہ بات کسی اور کو معلوم نہیں تھی۔ وہ محبت کے ٹوٹنے سے ڈرتا تھا، وہ اس گڑیا سی لڑکی کو درد نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ مسکرا کر صرف اسے ہی دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر بڑوں کی باتوں میں دلچسپی لینے لگا۔ رات کے وقت بڑے نیچے کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور بچے سب اوپر اربش کے کمرے میں ڈیرا لگائے بیٹھے تھے، ہنسی مذاق میں مشغول تھے۔ رادین لطیفے سنا کر ان لوگوں کو ہنسا ہنسا کر پاگل بنا رہا تھا۔ رادین اور مشی اربش کے بیڈ پر بیٹھے تھے اور ساتھ ہی روزی بھی۔ شیری اور زاویار ساتھ والے بیڈ پر، اربش پاس میں کھڑے صوفے پر، اربش پاس میں رکھے صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ مشی ہنس ہنس کر وہی لیٹ گئی تھی اور سب کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ بس کر دو یار، میں پوری زندگی میں اتنا کبھی نہیں ہنسا جتنا تم لوگ مجھے آج ہنسا رہے ہو۔ زاویار سے اور ہنسا نہیں جا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہنسنا بھی ایک اچھی بات ہے۔ رادین نے زاویار کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری۔ کیا یہ کہاں پہ لکھا ہے اور کس نے فرمایا ہے کہ ہنسنا اچھی بات ہے؟ شیری کو حیرت ہوئی، اس نے رادین کی طرف آنکھ دکھائی۔ کسی نے نہیں فرمایا، یہ تو میرا ہی فرمان ہے، مان لو۔ رادین نے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے کہا تو سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ کس خوشی میں؟ اب جواب اربش کی طرف سے آیا تھا۔ اس خوشی میں بھائی جان کہ میں نے آپ کو ابھی کتنے لطیفے سنائے ہیں، گلا میرا سوکھ گیا ہے، کسی نے جھوٹے منہ تعریف بھی نہیں کی، تو کم سے کم یہ فرمان ہی مان لو۔ رادین نے تھوڑا ناراض لہجے میں کہا، او آئی ایم سو سوری میرے کیوٹ کزن، تم نے واقعی بہت اچھے لطیفے سنائے ہیں، مجھے بہت مزہ آیا واقعی۔ مشی نے معذرت کی۔ ویسے مکھن لگا رہی ہے، رادین، پہلے تو کسی نے بھی نہیں کہا اور اب جب تم نے شکوہ کیا تو سب کو اچھے لگنے لگے۔ اربش نے مشی کو تھوڑا تنگ کرنا چاہا اور واقعی مشی تنگ ہو گئی تھی۔ کیا مطلب آپ کا اربش بھائی؟ مکھن لگا رہی ہوں میں، مشی نے غصیلی لہجے میں پوچھا۔ اربش کو اس کا بھائی کہنا اچھا نہیں لگا تھا، لیکن پھر بھی ضبط کر کر بیٹھ گیا۔ ہاں تو مکھن ہی لگا رہی ہو نا، ان عورتوں کی بات میں نہیں آنا رادین، ہم جیسے سیدھے سادے لڑکوں کو الو بنا دیتی ہے۔ اربش اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولا۔ رادین زاویار اور شیری کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری تو وہ سمجھ گئے کہ اربش صرف مشی کو تنگ کر رہا ہے۔ کیا؟ مشی اور روزی نے اتنے زور سے چیخ ماری کہ ان لوگوں کو کانوں پر ہاتھ رکھنے پڑے۔ آہستہ لڑکیوں، بہرے کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ زاویار نے ان کی طرف دیکھ کر کہا۔ اربش بھائی، ہم معصوم لڑکیاں عورتیں کہاں سے لگنے لگی آپ کو؟ روزی نے رونے کی شکل بنا کر کہا۔ اور آپ لوگ کب سے الو بننے لگے ہیں؟ آپ جیسے مرد تو لڑکیوں کو پیچھے لگا کر ذلیل کرتے ہو، مشی نے مرد پر زور دے کر کہا۔ او ہاں شیری، ذرا اپنے بھائی کو کل اچھے سے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا، شاید ان کی نظر کا مسئلہ ہے اور ان کو اینک چاہیے۔ مشی نے قاتلانہ نظروں سے اربش کو کہا، اسے ابھی قتل کر دیں گی۔ ویسے میڈم، مجھے اینک کی ضرورت نہیں ہے اور میری آنکھیں تو ماشاء اللہ سے ٹھیک ٹھاک ہے، اور ہم نے کون سی لڑکی نکال کر لائی ہے جو تم نے دیکھی ہے؟ اربش کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ بس کر دو یار، آپ لوگوں نے تو ساس بہو والی لڑائی شروع کر دی۔ رادین نے ان کی لڑائی کو مذاق میں اڑا دیا اور یہ لڑائی تو سیریس ہوتی چلی گئی، اس لیے رادین کو ان کو ٹوکنا بہتر لگا۔ رادین، پہلے بھائی کو سمجھاؤ کہ اگر
وہ آپس میں مذاق کر رہے ہیں تو جیلیسی اور سیریس لوگوں کے بیچ میں نہیں بولنا چاہیے، مشی کہہ کر وہاں سے آؤٹ ہو گئی، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکی۔ روزی بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ یار میں نے تو صرف مذاق کیا تھا اور یہ تو سیریس ہی ہو گئی۔ اربش منہ کھلے اسے جاتا دیکھ رہا تھا اور پھر اس کی طرف دیکھ کر بولا، مشی کو لڑکیوں کو عورت کہنا اچھا نہیں لگتا، عورت تو صرف بوڑھی کو بولتے ہیں۔ زاویار نے انہیں اس کا سچ بتایا۔ اور پھر اب کیا ہو گیا؟ رادین نے اتری شکل کے ساتھ پوچھا۔ اسے لگا وہ ناراض ہو گئی ہے تو پھر بات نہیں کریں گی۔ مشی کو غصہ نہیں آتا اور اگر آ جائے تو مشکل ہو جاتا ہے اسے منانا۔ ہم سب کو اسے منانا ہوگا، لیکن ابھی نہیں، ابھی وہ کس کی نہیں مانیں گی۔ صبح انشاءاللہ۔ زاویار کو اپنی بہن کے غصے کا پتہ تھا، لیکن اب وہ اسے منانے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا کہ مشی کو کیسے منائے گا۔ چلو پھر ہم لوگ چلتے ہیں اپنے کمروں میں، صبح ملاقات ہوگی، اللہ حافظ، رادین کہہ کر اپنے کمرے میں جانے لگا۔ اللہ حافظ زاویار کہہ کر چینج کرنے چلا گیا۔ آئی ایم سوری مشی، بھائی کی طرف سے میں سوری کرتی ہوں یار، ناراض تو نہیں ہونا۔ روزی اس کے پیچھے آدھے گھنٹے سے پڑی ہوئی تھی، جس پر اس کی کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ روزی پلیز ابھی مجھے کچھ دیر اکیلا چھوڑ دو، یہ نہ ہو کہ میں غصے میں کچھ غلط کر بیٹھوں اور ہماری دوستی تمہارے بھائی کی وجہ سے خراب ہو جائے، مشی کہہ کر منہ تک کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ روزی کو بھی یہی بہتر لگا، سو چپ رہنے میں ہی عافیت جانی اور پھر وہ بھی خاموشی سے لیٹ گئی۔ زاویار چینج کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا اور جلدی ہی نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ اربش چینج کر کے آیا تو وہ بھی اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا، لیکن نیند تو کہیں روٹ کر جا چکی تھی۔ نیند نہیں آنی تھی تو نہ آئی، کروٹ بدل بدل کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ساتھ بیڈ پر سوئے زاویار نیند کے مزے لے رہا تھا۔ اربش اٹھ کر باہر آ گیا۔ اس نے اپنی محبت کو ناراض کر دیا تھا۔ اس کیوٹ سی لڑکی کو غم کے علاوہ وہ کچھ نہ دیا، اور یہی سوچ سوچ کر وہ پاگل ہو رہا تھا کہ اگر اس نے بولنا چھوڑ دیا میرے ساتھ تو کیا ہوگا۔ وہ اس کی منانے کی سچویشن ڈھونڈنے لگا۔ وہ ساری رات کرسی پر بیٹھے یہی سوچ رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا تھا۔ زاویار کی 2-3 بار آنکھ کھلی تو اربش کو بیڈ پر سے غائب پایا۔ اٹھ کر باہر دیکھا تو وہ سردی میں باہر کرسی پر بیٹھا تھا اور پریشان بھی تھا۔ زاویار سمجھ گیا کہ اس نے مشی کو پریشان کیا تو اس لیے ٹینشن میں ہے۔ مسکرا کر اندر بڑھ گیا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ کیا پتا اربش مشی سے محبت کرتا ہو، نہ بھی کرے تو زاویار کو اربش مشی کے لیے ہر حال میں پرفیکٹ لگا۔ اس نے سوچا کہ وہ ماما بابا سے بات کرے گا، شاید وہ مان جائے۔ یہی سوچتے سوچتے وہ نہ جانے کب واپس نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ اربش کی ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی سو نہیں پایا تھا۔ فجر کی نماز ادا کر کے وہ اپنی ڈیوٹی پہ چلا گیا تھا۔ ٹائم سے پہلے ہی بغیر ناشتہ کیے گھر میں سب اس وقت سو رہے تھے اور وہ خود بھی مشی سے سامنا کرنے سے کترا رہا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ لوگ بیٹھے کہیں جانے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ مشی کا موڈ ٹھیک ہو چکا تھا۔ سب نے اس سے معافی مانگ لی تھی سوائے اربش کے۔ سلیمان صاحب اور عائشہ بیگم کچھ دنوں کے لیے کراچی گئے تھے کسی کی عیادت کرنے۔ ان کے ساتھ مشی اور زاویار نہیں گئے تھے، اس لیے وہ لوگ بور ہو رہے تھے۔ سلیمان صاحب سے اجازت لے کر وہ لوگ باہر جانے کا سوچ رہے تھے۔ چلو آج لنچ باہر کریں گے اور آئس کریم بھی کھائیں گے اور پھر گھر واپس آ جائیں گے، یہ مشورہ مشی نے دیا تھا۔ ناٹ اے بیڈ آئیڈیا، چلو چلتے ہیں۔ زاویار نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ شیری ساتھ میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ رادین، مشی اور روزی تینوں پیچھے بیٹھ گئے۔ روزی صبح سے اٹھی ہوئی تھی، اس لیے کوئی خاص باتوں میں دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔ ہوٹل میں پہنچ کر سب لوگ اندر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ رادین نے روزی کو دیکھا تو پوچھ بیٹھا، روزی تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اور سب اندر کی طرف بڑھ گئے تو رادین نے روزی کو پھر سے پوچھا، تو پھر یہ چہرے پر پریشانی کیوں ہے؟ رادین نے مسکرا کر پوچھا، رادین میں اربش بھائی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ صبح وہ ناشتہ کیے بغیر ہی جلدی چلے گئے تھے۔ روزی نے اپنی پریشانی بتائی۔ تم پریشان نہیں ہو، انہوں نے مجھے میسج کر کے کہا تھا کہ روزی کو بولنا وہ میرے لیے پریشان نہ ہو۔ آج مجھے جلدی آنا تھا تو اس لیے میں جلدی چلا گیا کیونکہ آپ سب لوگ سو رہے تھے۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ رادین نے اربش کا میسج روزی کو دیا اور مسکرا کر
اس کے سر پر چپت لگائی اور وہ دونوں اندر کی طرف بڑھ گئے۔ کہاں رہ گئے تھے تم لوگ یار؟ زاویار نے لیٹ آنے کی وجہ پوچھی۔ یار وہ روزی عربی بھائی کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ صبح وہ جلدی چلے گئے تھے نا، اور ناشتہ بھی نہیں کیا تھا انہوں نے، اس لیے ان کا میسج اسے دیا، رادین کہہ کر اپنی کرسی سنبھال لیا۔ مشی کے ساتھ روزی بھی بیٹھ گئی اور ہلکا سا مسکرا دی، جو سیدھا زاویار کے دل میں اتر رہی تھی۔ اچھا یار، کچھ منگواؤ، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ مشی نے بھوک کا شور مچا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ آئس کریم پارلر کی طرف بڑھ رہے تھے کہ دو لڑکے روزی کو تنگ کرنے لگے۔ شری، رادین اور مشی آگے تھے، جبکہ زاویار بل پے کر رہا تھا اور پیچھے روزی باہر نکل رہی تھی تو وہ سمجھی کہ یہ لڑکی اکیلی ہے۔ بیبی، ہم لفٹ کروا دے؟ ایک لڑکا بے شرمی سے بولا۔ روزی نیچے دیکھے اللہ سے مدد طلب کر رہی تھی، آنکھیں بند کی ہوئی تھی اس نے۔ وہ لڑکا روزی کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ روزی نے آنکھ کھول کر دیکھا تو زاویار نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے روزی کو پاس کھینچا تھا۔ وہ لڑکا زاویار کی مضبوطی دیکھ کر ڈر گیا تھا، ایک تو بھاگ گیا تھا۔ مشی، رادین اور شیری بھی آ گئے تھے۔ غصے کی وجہ سے زاویار کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور جلنی بھی لگی تھی۔ زاویار جو روزی کو بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا تھا، اس سے روزی کا بازو درد کر رہا تھا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، لیکن وہ بولی کچھ نہیں تھی۔ زاویار نے اس لڑکے کے بازو کو ایسا موڑا تھا کہ اس کا بازو ٹوٹ گیا تھا۔ 2-3 دفعہ ایسا ہی اس نے کیا تھا اور پھر آگے بڑھ کر اسے بھگایا اور وہ بھاگ گیا۔ زاویار اسے بھی چھوڑنے والا نہیں تھا۔ رادے نے زبردستی چھڑوایا تھا اسے۔ زاویار نے ساتھ لپٹی روزی کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے درد کی وجہ سے۔ زاویار نے اسے خود سے الگ کیا تو وہ اپنا بازو سہلانے لگی اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ زاویار کو شرمندگی ہوئی تھی کہ اس نے اپنے غصے کی وجہ سے اس معصوم کو تکلیف دے دی۔ یہ چاروں بھی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے اور پھر سارے راستے میں ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ گھر آ کر روزی کمرے میں بند ہو گئی۔ کسی نے بھی اسے کچھ نہیں بولا تھا۔ زاویار بھی اوپر کمرے میں چلا گیا تھا۔ رات کا کھانا بھی نہ زاویار نے کھایا تھا اور نہ ہی روزی نے۔ ان تینوں نے بھی برائے نام ہی کھانا کھایا تھا، لیکن کھایا ضرور تھا کہ سلیمان صاحب کو کوئی شک نہ ہو۔ مشی اوپر زاویار کے کمرے میں گئی تو کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ زاویار بھائی، مشی نے آگے بڑھ کر زاویار کو آواز دی اور لائٹ آن کیا۔ زاویار بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، دونوں آنکھوں پر بازو رکھے ہوئے تھے۔ مشی کی آواز پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ زاویار بھائی پلیز، جو ہوا اسے بھول جائے، شاید یہ ایسے ہی ہونا تھا روزی کے ساتھ۔ مشی نے بات کو ختم کرنا چاہا۔ کیسے ختم کروں مشی؟ میں روزی سے محبت کرتا ہوں، بلکہ محبت نہیں عشق کرتا ہوں۔ اسے ہاتھ لگانا تو دور، آنکھ اٹھا کر بھی کوئی دیکھے تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں، لیکن اس کمینے نے تو اسے ہاتھ لگانا چاہا۔ اگر میں وہاں نہیں ہوتا تو وہ اسے ہاتھ لگا چکا ہوتا۔ اگر رادین اسے نہ چھڑواتا تو وہ صحیح سلامت واپس نہ جاتا۔ زاویار کے لہجے میں غصہ تھا، درد تھا، وہ واقعی روزی سے محبت کرنے لگا تھا۔ لیکن بھائی، اب اس باتوں کو چھوڑے اور ریلیکس ہو جائیے۔ روزی نے رو رو کر برا حال کیا ہوا ہے۔ میں تو سمجھا کر تھک گئی ہوں، لیکن وہ بس روئے جا رہی ہے۔ اگر ایسے ہی رہا تو بڑے بابا کو ضرور شک ہو جائے گا۔ باہر کھڑے اربش نے اس کی ساری باتیں سن لی تھی۔ وہ مشی کے پیچھے پیچھے ہی آیا تھا اور ان کی باتیں سن کر رک گیا تھا۔ اربش کمرے میں آیا تو سلام کر کے واش روم میں گھس گیا۔ سلام کا جواب سنے بغیر ہی، لیکن وہ مطمئن تھا کہ اس کی بہن کو بھائی اور باپ کے علاوہ بھی پیار کرنے والا کوئی ملا تھا۔ وہ مسکرا کر رہ گیا تھا۔ چینج کر کے باہر آیا تو مشی ابھی تک زاویار کے ساتھ باتوں میں بزی تھی۔ وہ ایک لمحہ بھی رکے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ وہ ان دونوں بہن بھائیوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نیچے اتر کر وہ روزی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جو بیڈ پر بیٹھی گود میں سر دیے شاید رو رہی تھی۔ اربش پاس بیٹھ کر آہستہ سے بولا۔ روزی اربش کے گلے لگ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ کچھ نہیں ہوا میری گڑیا، اگر وہ تمہیں ہاتھ لگاتا تو سیدھے پاؤں واپس نہ جاتا۔ ابھی بھی زاویار نے اس کا بازو توڑا ہے، اگر ہاتھ لگاتا تو لاش جاتی اس کی۔ تم ایسے نہیں رو پلیز، سب تمہاری وجہ سے کتنے پریشان ہیں۔ اربش اسے تسلی دیتے الگ کرتے ہوئے بولا۔
मिशी कमरे में आ रही थी तो उन बहन भाइयों की बातें सुनकर वहीं रुक गई। तुम अपनी दोस्त की भी बात नहीं मान रही थी, वो बेचारी भी तुम्हारे लिए कितने परेशान है। प्लीज़ रोज़ी चुप कर जाओ, अब अगर बाबा को भी पता चला तो वो भी परेशान हो जाएंगे और तुम्हें भी इस घर से निकालने की करेंगे। अरबिश ने उसे हंसाने के लिए कहा था। भाई, रोज़ी रोना भूलकर नाराज़ी से अरबिश को देखते हुए बोली। अच्छा सॉरी, मजाक कर रहा था, अब मुस्कुरा दो भाई के लिए। अरबिश इल्तिजाई नज़रों से कहा और रोज़ी मुस्कुरा दी। ऐसे गुड गर्ल, अब रोना बंद करो, अब बिल्कुल नहीं रोना वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगा, अरबिश ने वार्न किया। आप नाराज़ हो ही नहीं सकते मुझसे। और फिर वो दोनों हंसने लगे। अच्छा, अब अपनी पागल सी दोस्त की भी हर बात माना करो, और नहीं तो अपने भाई के लिए ही, अरबिश आग दबाते हुए बोला। क्या मतलब? रोज़ी सब कुछ भूल कर आंखें फाड़े देख रही थी। क्या वाकई रोज़ी को यकीन नहीं आ रहा था? अरबिश ने हाँ में सर हिलाया। हाय, अगर वो मेरी भाभी बनी तो कितना अच्छा होगा। रोज़ी के चेहरे पर मुस्कुराहट चमक रही थी और बाहर खड़ी मिशी की तो जैसे जान ही निकल गई हो। इसे तो 100 वाट का झटका लगा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो भागकर किचन में गई, गिलास में पानी निकाल कर पीने लगी और पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। अरबिश किचन में आया तो मिशी को वहाँ बेसुध बैठा देखा तो उसके पास आ गया। मिशी एक झटके से उठी तो गिलास नीचे गिर गया। आर यू ओके? अरबिश ने आहिस्ता से पूछा। मिशी ने हाँ में सर हिलाया और अपने माथे पे चमकते पसीने को पोंछने लगी। आपको कुछ चाहिए था? हाँ, मैं वो खाना लेने आया था, अरबिश ने आने की वजह बताई। मैं गरम कर देती हूँ, मिशी कहकर खाना गरम करने लगी और झाड़ू की मदद से गिलास डस्टबिन में डाल दिया और खाना बाहर बरामदे वाली टेबल पर लगा दिया। मिशी, इस दिन के लिए आई एम सॉरी, अरबिश शर्मिंदा सा बोला। इट्स ओके, मैं इस दिन शायद ज़्यादा ही तुम्हें तंग कर गया था, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। अरबिश वाकई शर्मिंदा नज़र आ रहा था। नहीं, आप शर्मिंदा नहीं हो, मैं भी इस दिन कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर गई थी। मिशी सर झुकाते हुए बोल रही थी। प्लीज़ मुझे एक कप चाय बना दोगी? सर में बहुत दर्द है, वरना मैं खुद बना लेता। अरबिश इससे ज़्यादा काम नहीं करवाना चाहता था, लेकिन इसके सर में वाकई बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, वरना वो खुद बना लेता। सुबह दिन चढ़े तक मिशी सोती रही थी और किसी ने उसे जगाया भी नहीं था। रात को सरदर्द की वजह से वो सो नहीं पाई थी। थोड़ी देर के बाद जब उसकी आँख खुली तो 12 बज रहे थे। जल्दी जल्दी उठकर वॉशरूम में घुस गई। शावर लेकर बाहर आई तो खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी, लेकिन रात अरबिश की बातें अभी भी उसके दिमाग में गर्दिश कर रही थी। अब वो इसके सामने जाने से कतरा रही थी। बाहर आकर बड़े बाबा को सलाम किया और किचन में चली गई। गुड मॉर्निंग मैडम, उठ गई? रोजी ने मिशी को किचन में आते देखा तो मुस्कुराकर कहा। गुड मॉर्निंग, मिशी ने उदासी से मुस्कुराकर कहा। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून का वक्त है मैडम। हो राधे ने उनकी बात सुनकर फट से जवाब दिया। मिशी ने गर्दन मोड़कर देखा तो साइड पर खड़ा वो एप्पल से इंसाफ कर रहा था। रोजी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। मिशी, नाश्ते में क्या लोगी? रोजी राधेन को घूर कर मिशी की तरफ मुखातिब हुई। नहीं, मुझे भूख नहीं है। मिशी सर पकड़कर पास पड़े हुए टेबल पर बैठ गई। मिशी, और यू ओके? रोजी जल्दी से मिशी की तरफ बढ़ी। हाँ ठीक हूँ, बस सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसकी वजह से चक्कर आ गया। मिशी ने मुस्कुराकर और आराम से जवाब दिया। अच्छा, मैं चाय बनाती हूँ, तुम बाहर जाकर आराम करो। रोजी उसे बाहर भेजकर चाय बनाने लगी। राधेन जल्दी से गया और डॉक्टर को ले आया। डॉक्टर मिशी को चेक करने लगा। उन्हें किसी बात की टेंशन है, इन्हें टेंशन से दूर रखिए, कोई सीरियस बात नहीं है। डॉक्टर सुलेमान साहब की तरफ देखकर बोला। नहीं डॉक्टर साहब, टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है हमारे घर में। ठीक है, मैं दवाई लिख कर दे देता हूँ, आप रेगुलर्स उसे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। राधेन डॉक्टर को छोड़कर दवाई लेने चला गया। बेटा, किस बात की टेंशन ले रही हो तुम? क्या किसी ने कुछ कहा है? सुलेमान साहब ने मिशी को साथ लगाते हुए पूछ रहा। नहीं बाबा, कोई टेंशन की बात नहीं है, डॉक्टर तो वैसे ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। मिशी ने उन्हें रिलैक्स करना चाहा। क्या पता बाबा क्या बात है जो हमें नहीं बताना चाहती? क्या कोई? राधेन, रोजी ने दरमियान में ही बात काट कर बोली और उसे घूरने लगी। भाई, मैं तो मजाक कर रहा था,
राधेन ने मासूम सा मुंह बनाकर कहा तो सब हंसने लगे। रात को सब खाना खाने बैठे थे और साथ में हल्की फुल्की गुफ्तगू भी हो रही थी कि अरबिश का फ़ोन बज उठा था तो सब खामोश हो गए। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको जल्दी पहुंचना होगा। साहिर मुल्तानी ने गाड़ियों में बम फिट कर दिए हैं, बच्चों और बड़ों की बसों में भी। सर आप जल्दी आ जाइए। क्या? अच्छा ठीक है, जहाँ भी बस गाड़ियाँ दिखे उन्हें रोको और उनमें से लोगों को नीचे उतारो, तब तक मैं पहुँच रहा हूँ। अरबिश का गुस्से से बुरा हाल था। बस वो अभी ही आया था, वर्दी भी चेंज नहीं की थी, लेकिन साहिर मुल्तानी ने पिछले 2 महीने से उनके नाक में दम कर रखा था। वो उसको अपने गैंग में शामिल करना चाहता था और अपने बंदों को छुड़वाना चाहता था, जो अरबिश बिल्कुल नहीं कर रहा था। अरबिश घर वालों को कुछ भी बताए बगैर गाड़ी की चाबी उठाता घर से निकल गया और पीछे सब परेशान रह गए। गाड़ियों को समंदर की तरफ ले जाया गया और सारी गाड़ियों को समंदर में फेंक दिया गया, क्योंकि बम निकालने का टाइम नहीं था और रिमोट उनके हाथ में था। अगर वो चला देते तो सारा शहर तबाह हो जाता, इसलिए उन्होंने गाड़ियों को फेंकना ही मुनासिब समझा। अभी वो लोग ये काम कर कर वापस ही आ रहे थे कि अरबिश का फ़ोन बज उठा। उसने देखे बगैर कॉल अटेंड की। बहुत तेज़ और बहुत होशियार हो, वैसे मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। अभी मैं तेरे घर में खड़ा हूँ और तेरी फैमिली मेरे कब्जे में है। अब बता, मेरा काम मंजूर है कि नहीं? अगर नहीं तो तेरी फैमिली को यही ठोक दूंगा। साहिर मुल्तानी उनकी तरफ गन करते हुए बोला। भाई आप हमारी फिक्र नहीं करें और आप उनकी बात बिल्कुल नहीं माने, वरना बाबा का ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। प्लीज़ भाई, श्री रोता हुआ कह रहा था। अरबिश को पीछे से श्री की आवाज़ आई, जो वो रोता हुआ कह रहा था, साहिर मुल्तानी, अगर मेरी फैमिली में से किसी को भी कुछ हुआ ना तो तेरा बेटा और तेरे बंदे अब जिंदा नहीं बचेंगे। अरबिश गुस्से से दहाड़ कर बोला। हा हा, वाह भाई, बहुत प्यार है अपनी फैमिली से तुझे। फिर तो मेरा काम और आसान हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ एक तो पक्का मेरे हाथ से जाएगा। साहिर मुल्तानी हंसते हुए मज़े से कह रहा था। साहिर मुल्तानी, ना ही तेरा काम होगा और ना ही मैं करूँगा, और रही बात मेरे फैमिली की तो उन्हें कुछ होना भी नहीं चाहिए, वरना जिम्मेदार तुम खुद होंगे और तुम कुत्तों की मौत मरोगे। अरबिश एक एक लफ्ज़ चबा कर कह रहा था। तो फिर एक की मैयत उठाने आ जा, ये कहकर फ़ोन बंद हो गया। अरबिश के तो जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। इफ्तिखार साहब सब आसानी से सुन रहे थे। उसने अरबिश की तरफ देखा और गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। साहिर मुल्तानी ने शीरी की तरफ गोली चलाई, जो पास ही खड़ा था, और दूसरी गोली मिशी के बाजू को छू कर गुजरी थी और शीरी के सीधे सीने में लगी थी। एकदम सबकी चीखें निकल गई। साहिर मुल्तानी तो वहां से रफू चक्कर हो गया। किसी ने भी साहिर मुल्तानी को जाते नहीं देखा था। सब शीरी और मिशी की तरफ मुतवज्जा हो गए थे। अभी नहीं अरबिश भाई, अभी नहीं आए। शीरी बहुत मुश्किल से अल्फाज अदा कर रहा था। अभी आने वाले होंगे, हौसला रखो यार। जावियार शीरी के गाल थपकने लगा था। जावियार, अरबिश, अरबिश भाई मिशी से मोहब्बत करते हैं, उन्हें एक साथ कर देना, वादा करो मुझसे मिलाओगे ना? शीरी तकलीफ के साथ बोल रहा था। हाँ मैं वादा करता हूँ शीरी, लेकिन तुम फिक्र ना करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जावियार के भी आंसू बह रहे थे। मिशी को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया गया और शीरी वही दम तोड़ गया। थोड़ी देर में अरबिश घर पहुंचा तो घर के मंजर ने उसे हिलाकर रख दिया था, जैसे इसके जिस्म से किसी ने रूह छीन ली थी। एक एक कदम इसके लिए भारी पड़ रहा था। मुश्किल से वो शीरी तक आया था और उसके ऊपर गिरकर दहाड़े मार मार के रोने लगा था। जाविया ने बहुत मुश्किल से अरबिश को उठाकर साथ लगाया। मिशी अभी तक हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी थी। उस्मान साहब और आयशा बेगम भी आ गए थे। डॉक्टरों को मिशी का ख्याल रखने का कहकर जावियार घर आ गया था। रोजी का रो रो कर बुरा हाल था। आयशा बेगम मुसलसल उसे तसल्लियाँ दे रही थी, लेकिन वो चुप करने का नाम नहीं ले रही थी। भाई और बाबा ही तो थे इसके लिए सब कुछ, इनकी मोहब्बत, इनकी ज़िंदगी, और आज इसका एक भाई जुदा हो गया था। सब रो रहे थे। थोड़ी देर बाद जनाजा हो गया। सुलेमान साहब बेटे
رو رہے تھے۔ سب لوگ چلے گئے تھے۔ کیا ہو گیا عثمان؟ 1 ہی گھنٹے میں میری زندگی اجڑ گئی۔ میں تیری بیٹی کا ٹھیک سے خیال نہیں رکھ پایا، مجھے معاف کر دینا سلیمان، مجھے معاف کر دینا۔ سلیمان صاحب دونوں ہاتھ جوڑتے رو کر کہنے لگے، میرے بھائی، نہیں بھائی صاحب، آپ نے ہماری بیٹی کا بہت اچھے سے خیال رکھا۔ ہمیں تو شیری کا دکھ ہے کہ اتنی تھوڑی زندگی لکھوا کر لایا تھا بچہ۔ عائشہ بیگم بھی رو رو کر کہہ رہی تھی۔ مشی کو ہوش آ گیا تھا۔ عثمان صاحب، عائشہ بیگم، رادین، زاویار ہاسپٹل گئے تھے، جبکہ اربش اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے بیٹھا تھا۔ سلیمان صاحب بھی آرام کا کہہ کر کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ روزی باہر صوفے پر بیٹھی بھائی کی تصویر سینے سے لگائے چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی۔ مشی ہاسپٹل سے واپس آ گئی تھی۔ روزی کچن میں اس کے لیے سوپ بنانے چلی گئی۔ زاویار بھی چینج کرنے چلا گیا۔ رادین گھر کا بکھیرا سمیٹ رہا تھا، ساتھ میں عائشہ بیگم بھی ہیلپ کر رہی تھی۔ مشی اٹھ کر کمرے میں سلیمان صاحب کے پاس آئی۔ عثمان صاحب وہیں بیٹھے اخبار پڑھنے لگے۔ بڑے بابا، مشی نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ لائٹ آن کی تو کمرہ روشنی سے نہا گیا۔ سلیمان صاحب کی رونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ مشی سلیمان صاحب کے سینے سے لگ کر رونے لگی، ساتھ میں سلیمان صاحب بھی رونے لگے تھے۔ رات کو سب اپنے اپنے کمروں میں جلدی چلے گئے تھے۔ عربش تو صبح سے باہر نہیں نکلا تھا۔ سلیمان صاحب بھی باہر نہیں آئے تھے۔ کھانا کسی نے بھی نہیں کھایا تھا۔ سب کمروں میں اپنی اپنی سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پلیز بس کر دو روزی، رو رو کر دیکھو اپنا کیا حال بنا لیا ہے۔ مشی کب سے روزی کو چپ کروا رہی تھی، لیکن روزی کے آنسو میں اور تیزی اور روانی آ جا رہی تھی۔ مشی اٹھی، روزی کو نیند کی دوائی دی اور اسے لٹا دیا، یہ سوچ کے کہ شاید نیند سے اس کا دماغ کو تھوڑا سکون مل جائے گا۔ مشی خود بہت اداس تھی شیری کے چلے جانے سے، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا تھا کہ اگر سب ٹوٹ گئے ایک دوسرے کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ باہر زاویار کو بیٹھا دیکھ کر مشی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ زاویار نے مشی کو دیکھ کر پوچھا۔ نہیں بھائی، نیند نہیں آ رہی تھی۔ اور روزی سو گئی؟ زاویار نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ابھی نیند کی دوائی دی ہے اسے اور لٹا دکھ کر آئی ہوں۔ رو رو کر اس نے اپنا حال برا کر لیا ہے اور اوپر سے کچھ کھا بھی نہیں رہی ہے۔ دوائی دے کر آئی ہوں میں، مشی نے تھکے لہجے میں کہا۔ ان سب کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہے، بہت ٹوٹ گئی ہے۔ خود کا محسوس رادین کام کرتا ہے، خود کا دکھ محسوس ہونے نہیں دیتا۔ ابھی میں کمرے میں گیا تو شیری کی تصویر سینے سے لگائے بلک بلک کر رو رہا تھا۔ عربش بھائی کا تو حال برا ہے، صبح سے ایک گھٹ بھی پانی کا نہیں پیا انہوں نے، بس اندھیرا کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ہاں، بڑے بابا بھی بہت ٹوٹ گئے ہیں۔ بہت محبت تھی ان بہن بھائیوں میں، سب ایک دوسرے کو بہت ٹوٹ کر چاہتے تھے۔ ہمیں ہی ان کو سہارا دینا ہوگا، اور کچھ نہیں تو ہم تسلی ہی دے سکتے ہیں۔ مشی اداس لہجے میں بولی۔ ہاں جاؤ تم، اب تم بھی آرام کرو۔ بازو میں زیادہ درد تو نہیں ہو رہا نا؟ زاویار نے اس کے بازو کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے اب۔ اوکے، آپ بھی سو جائیے جا کر، شب بخیر، مشی کہہ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہاں میں بھی جاتا ہوں، شب بخیر۔ عربش نے اپنی ڈیوٹی دوبارہ جوائن کر لی تھی۔ زندگی دوبارہ اپنے ڈگر پر چلنے لگی تھی۔ سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ عربش اور روزی نے چپی ساتھ لی تھی۔ سلیمان صاحب بھی زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارتے تھے۔ رادین ان سب سے ہنسی مذاق کرتا تھا اور وہ سب بھی مسکرا دیتے تھے۔ رادین نے ان کو ان کے حال پر نہیں چھوڑا تھا۔ سلیمان صاحب کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ عثمان صاحب بیگم بچوں کو لے کر اسلام آباد والے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ ایک دن سلیمان صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہونے لگی۔ عربش ان کو اسپتال لے گیا۔ روزی اور رادین بھی ساتھ گئے تھے۔ روزی نے عثمان چاچا کو فون کر کے بتا دیا تھا سلیمان صاحب کی طبیعت کے بارے میں۔ تھوڑی دیر تک وہ لوگ بھی آ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر بتایا کہ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، آپ لوگ مل سکتے ہیں ان سے۔ سب کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ سب عثمان صاحب کے پاس کوئی کھڑا کوئی بیٹھا تھا۔ عثمان، میں اپنے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں، سلیمان صاحب نے اچانک کہا تو سب ان کی طرف دیکھنے لگے۔ بھائی صاحب، مشی آپ کی ہی بیٹی ہے،
عثمان صاحب مسکرا کر بولے۔ شکریہ عثمان، تم نے میری مشکل آسان کر دی۔ عثمان صاحب کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ شکریہ کس بات کا بھائی، اس طرح تو آپ ہمیں پرایا کر رہے ہیں۔ مشی آپ کی ہی بیٹی ہے، ہم سے زیادہ تو یہ آپ سے پیار کرتی ہے، اور ہمیں معاف کر دیجیے گا، اتنے سال ہم آپ سے دور رہے۔ عائشہ بیگم شرمندہ سا کہنے لگی۔ کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کو احساس تو ہوا ہے، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کچھ نہیں۔ شکر ہے آخری ٹائم پر تم لوگ میرے ساتھ ہو، سلیمان صاحب نے کہہ کر مسکرایا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی صاحب، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ عثمان صاحب تڑپ کر بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ ایک نہ ایک دن مجھے جانا ہوگا نا، آج یا کل، اب میں جوان تھوڑی ہوں، اس لیے جلدی سے جلدی اپنے فرض سے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ بھائی صاحب، ہمیں بھی زاویار کے لیے آپ کی روزی کا ہاتھ مانگنا ہے۔ عائشہ بیگم مسکرا کر روزی کو اور زاویار کی طرف دیکھ کر بولی۔ وہ دونوں مسکرا رہے تھے۔ تم لوگوں نے تو میرے منہ کی بات چھین لی، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، سلیمان صاحب نے خوشی سے کہا۔ ان کے آنسو نکل پڑے۔ روزی آگے بڑھ کر سلیمان صاحب کے گلے لگ گئی۔ آپ کو میری کوئی فکر نہیں ہے، لو جی 1 منٹ میں پرایا کر دیا۔ رادین منہ پھیلا کر بولا اور عائشہ بیگم کے پاس بیٹھ گیا۔ سب نے زوردار کہکہہ لگایا رادین کی بات سن کر۔ کیوں فکر نہیں ہے؟ میں نے اپنے بیٹے کے لیے بہت اچھی اور خوبصورت لڑکی ڈھونڈوں گی، عائشہ بیگم نے اس کی پیشانی پر پیار کرتے ہوئے بولا۔ سب ہنسنے لگے۔ ویسے تو گیا کدھر تھا؟ زاویہ راگ دبا کر پوچھنے لگا۔ میں نے دیکھا رشتہ پکا ہو رہا ہے تو جلدی سے مٹھائی لے آیا۔ اب سب لوگ باتوں میں مصروف تھے، اس لیے میں آہستہ سے کھسک گیا۔ راتین سب کا منہ میٹھا کروانے لگا۔ سلیمان صاحب گھر آ گئے تھے۔ گھر میں نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ اربش نے کہا تھا کہ وہ اور کوئی بکواس فنکشن نہیں ہوگا، بس 1 دن میں نکاح اور رخصتی ہوں گی۔ ان سب نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ سلیمان صاحب اور ان کے بچے عثمان صاحب کی اسلام آباد والی کوٹھی میں شفٹ ہو گئے تھے، اور اب ان سب کو وہیں رہنا تھا۔ گھر کے پیچھے لان کو سجایا جا رہا تھا، کیونکہ تقریب گھر میں ہی ہونی تھی۔ اتنے کوئی مہمان نہیں تھے، بس قریبی رشتہ داروں کو بلایا گیا تھا۔ صبح سے ہی گھر میں گہما گہمی مچی تھی۔ مشی اور روسی 12 بجے پارلر جا چکی تھی، کیونکہ رات کا فنکشن تھا۔ رات کو تیار ہو کر وہ لوگ رادین کے ساتھ آ گئی تھی۔ اربش اور زاویار اسٹیج پر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ دروازے کے اندر آتی دکھائی دی۔ اربش اور زاویار کھڑے ہو گئے۔ گولڈن کلر کے فراق میں نفیس سا کام کیا گیا تھا، ساتھ میں میچنگ جیولری نیچے اور پاؤں میں ہیل پہنے، بالوں کا جوڑا بنائے، سمپل سا میک اپ کیے وہ پرستان کی شہزادیاں لگ رہی تھی۔ اربش اور زاویار کے وائٹ کاٹن کے سوٹ پہنے تھے، اوپر بلیک وائس کوٹ پہنا تھا اور کلائی پر مہنگے برانڈ کی واچ پہنے بالکل ہیرو لگ رہے تھے۔ اسٹیج تک ان کو لڑکیوں کا ٹولہ لے کر آیا۔ زاویہ اور اربش نے ہاتھ آگے کیے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج پر لے آئے۔ نکاح ہوا اور ہر طرف مبارک باد کا شور گونج اٹھا۔ مبارک ہو مائی بیوٹیفل وائف، زاویہ نے مسکرا کر روزی کے کان کے پاس ہو کر کہا۔ آپ کو بھی مبارک ہو، روزی نے شرما کر نیچے دیکھتے ہوئے کہا۔ واو، آپ شرماتی بھی ہے، میں سمجھا صرف روتی ہی ہے۔ روزی سر اٹھا کر زاویار کو گھورنے لگی۔ سوری مذاق کر رہا تھا، ایسے مت گھورو، لوگ کیا کہیں گے کہ بیوی پہلے ہی دن شوہر پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ زاویار نے معصوم شکل بنا کر کہا تو روزی کی ہنسی نکل گئی۔ ایسے ہی مسکراتی رہا کرو میری جان، زاویار نے پیار سے دیکھ کر کہا۔ مبارک ہو میری پرنسس، اربش نے سامنے دیکھتے ہوئے پیار سے کہا۔ مشی نے سر اٹھا کر اربش کی طرف دیکھا۔ کیا واقعی اربش نے مجھے مبارکباد دی ہے؟ وہ حیران سے اربش کو دیکھنے لگی۔ ایسے کیوں گھور رہی ہو اپنے مجازی خدا کو؟ کیا کچھ غلط کہا ہے میں نے؟ اربش سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں، وہ مشی ہڑبڑا گئی۔ نہیں، وہ کیا؟ مائی کیوٹ وائف، بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو، اینڈ تھینک یو ویری مچ پروپوزل قبول کرنے کے لیے، اربش نے پیار بھری نظر سے دیکھ کر کہا۔ مشی بلش ہونے لگی اور مسکرا کر نیچے دیکھنے لگی۔ اتنا بھی نہ شرماؤ بیگم، ورنہ اس معصوم کا دل اپنی جگہ نہیں رہے گا، نکل کر آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ ایک دم ساری لائٹیں بند ہو گئی۔ سب ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ اچانک لائٹ کیوں بند ہو گئی۔ لائٹ آن ہوئی تو سامنے کا منظر کیا رنگین تھا۔ اربش اور زاویار انگوٹھی آگے کیے گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے۔ مشی اور روزی پہلے تو حیران ہوئی، پھر مسکرانے لگی۔ اگر میری پیاری وائف کی اجازت ہو تو کیا میں یہ پہنا سکتا ہوں؟
دونوں نے بے وقت کہا۔ تالیوں کا شور گونج اٹھا۔ روسی اور مشی نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا اور انہوں نے ان کی تیسری انگلی میں اپنی محبت کی انگوٹھی پہنا دی اور ہاتھ پکڑ کر اپنا پیار کا پہلا لمس دیا۔ اوہو کا شور گونج اٹھا اور تالیوں میں بھی ان کے آس پاس خوشیاں بکھر گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اربش کو کال آئی تھی کہ شیری کے قاتلوں کو مار دیا گیا ہے، تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ خوشیاں ان پر بہت مہربان تھی۔ ہم محبت کے دیوانے ہیں صنم، ہمیں درد دیا تو خوش تم بھی نہیں رہ پاؤں گے لو۔ دا اینڈ۔ میرا محبوب میرا پیار اسٹوری کمپلیٹ ہوئی۔ اگر اسٹوری پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے۔ ملتی ہوں آپ سے اسی طرح کی ایک رومانٹک ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔